میں کافروں سے تو خود بچوں گا، منافقوں سے خدا بچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، آج ہم ایمان کی مٹھاس، ایمان کی حلاوت کے بارے میں جانیں گے۔ محترم ناظرین، ایمان انسانی زندگی کی اساس اور بنیاد ہے۔ ایمان کے دو پہلو ہیں، ایک خیر کا اور دوسرا شر کا۔ ایک پکا سچا مومن، ایک کامل ترین مومن کو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق زندگی گزارنے میں سکون ملتا ہے۔ جسے ایمان کی حلاوت نصیب ہو جاتی ہے، اسے اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات اچھی اور پیاری لگتی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا بتایا ہوا ہر طریقہ اور ہر طریقے پہ عمل کرنے میں اسے اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے، وہ مطمئن ہوتا ہے۔ اور جب اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو جاتی ہے، اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، تو اللہ کی طرف لوٹتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اللہ سے توبہ استغفار کرتا ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اسے سکون ملتا ہے۔ اور جب اللہ کی طرف سے کوئی ابتلا اور آزمائش نازل ہوتی ہے تو صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، اس کا صبر انتہا کو پہنچ جاتا ہے، اللہ کی قضا اور قدر پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کے قضا اور قدر کو خوشی خوشی تسلیم کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے حلاوت کے کچھ اسباب بیان کیے ہیں کہ ان اسباب کو اگر ایک بندہ حاصل کر لے تو وہ ایمان کی مٹھاس کو پا لیتا ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، کہ تین خصلتیں ایسی ہیں کہ جس بندے کے اندر پیدا ہو جائیں وہ ایمان کی حلاوت کو پا لیتا ہے۔ پہلا سبب کہ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت، اللہ اور اس کے رسول اس کے نزدیک دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہو جائے۔ دوسرا سبب کہ ان یحب المرء لا یحبہ الا للہ، کہ وہ کسی بندے مومن سے، کسی انسان سے، کسی دوسرے ایمان والے سے محض اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے محبت کرتا ہے۔ تیسرا سبب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان یکرہ ان یعود الکفر، کہ وہ کفر کی طرف پلٹ جانا، کفر کی طرف واپس چلا جانا ایسے ہی برا جانتا ہے جیسے کما یکرہ ان یقذف فی النار، جیسے وہ آگ میں ڈالے جانے کو برا جانتا ہے۔ یہ تین خصلتیں ایسی ہیں کہ جس کسی انسان کے اندر، جس بندے مومن کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں، وہ ایمان کی مٹھاس کو پا لیتا ہے۔ اور جب ایمان کی مٹھاس اسے نصیب ہو جاتی ہے تو دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں پر اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو فوقیت دیتا ہے، دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں پر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو فوقیت دیتا ہے، اور اسے دنیا کی تمام چیزیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے آگے ہیچ نظر آتی ہے۔ ورنہ اگر کوئی بندہ دنیا اور دنیا کی کسی بھی چیز کو، چاہے وہ اپنی اولاد کو، مال و منال کو، جاہ و منصب کو، اپنی حویلیوں کو، اپنے بڑے بڑے مکانات کو، روپیہ پیسہ کو، اپنی تجارت کو، اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر فوقیت دیتا ہے تو جان لیجئے اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے بارے میں، ایسے شخص کے بارے میں وعید فرمائی ہے کہ قل ان کان، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ، کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے، لوگوں کو بتا دیجئے، انہیں آگاہ کر دیجئے کہ اگر تمہارے باپ
اور تمہارے آباؤکم و ابناؤکم تمہاری اولاد اور تمہارے برادر، تمہارے بھائی، تمہارے کنبے اور قبیلے، تمہاری بیویاں، تمہارے وہ مال، تمہارے کمائے ہوئے مال و منال اور مال و اسباب، و تجارت تخشون کسادہ، اور وہ تجارت جس کے خوف کا تمہیں اندیشہ ہے، جس کے خوف کا تمہیں ڈر ہے، جس کے نقصان کے خوف کا تمہیں ڈر ہے، اگر اور وہ حویلیاں، وہ گھر، وہ مکانات اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ محبوب نظر آنے لگے، اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پسندیدہ نظر آنے لگیں، تو یاد رکھو، جان لو، فتربصوا، تو تم انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامری، اللہ کے امر کا، اللہ کے فیصلے کا، اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، کہ جب تمہیں دنیا اور دنیا کی یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب نظر آنے لگے، تمہاری اولاد، تمہارے بھائی، تمہارے کنبے اور قبیلے، تمہاری حویلیاں، تمہاری بلڈنگیں، تمہاری تجارت اگر اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوبان نظر آنے لگے، تم اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو، اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ رب العالمین فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے بیان کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ حضرت عمر نے ذکر کیا اور ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ مجھے محبوب ہیں مگر میری جان سے نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، والذی نفس محمد، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ لا یؤمن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص کامل ترین ایمان والا، کامل مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک، اس کے والد سے، اس کی اولاد سے اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ ان احادیث اور قرآنی آیات سے کیا معلوم ہوا کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں پر فوقیت دینا چاہیے، دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنی چاہیے۔ اور جب ایک بندے مومن کو، ایک سچے پکے مسلمان ایمان والے کو جب یہ ایمان کی حلاوت نصیب ہو جائے تو پھر اسے دنیا اور دنیا کی تمام چیزیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے آگے کمتر نظر آتی ہیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں، جو لوگ چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے، کیونکہ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔